على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ثم أتاوا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 سے ابھی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. یہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے غلبے کا تذکرہ کیا کہ جلد ہی مسلمان جماعت دنیا میں ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں پر غالب آئے. یہاں سے اس کے دلائل کا تذکرہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا میں سیر و سیاحت کرو، چلو پھرو دیکھو. دنیا میں بڑی بڑی طاقتور قومیں جنہوں نے دنیا میں بڑے تمدن، بڑی ترقیات اور دنیا کو بڑا آباد کیا، جب وہ ظلم و زیادتی، بدماشی اور دنیا کے اوپر فساد انہوں نے اپنا وتیرہ اور عادت بنائی، ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیا. آج بھی ان کے نشانات تمہاری لیے درس عبرت ہوئی، ذرا ان میں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے. كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے جسمانی طاقت و قوت، تمدن میں اور اسی طرح دنیا کی ترقیات میں وہ ان سے کئی گنا بڑھ کر تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، انہوں نے زمین میں اپنے بڑے آثار چھوڑے، زمین کو انہوں نے بڑا آباد کیا. اور وَعَمَلُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَلُوهَا، انہوں نے اس دنیا کو اتنا متمدن بنایا کہ اتنا تم نے بھی ان کو متمدن نہیں بنایا. آج دنیا کہتی ہے کہ ہم نے بڑا تمدن پیدا کر لیا، بڑی ترقیات کر لی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم سے زیادہ انہوں نے دنیا کو آباد کیا. انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے جگر نکال دیے اور دنیا کی معدنیات اور وسائل سے انہوں نے بھرپور پیدا اٹھایا. بڑی شان و شوقت، قوت و طاقت انہوں نے پیدا کر لی. لیکن جو اصل انسانی اقدار ہیں وہ انہوں نے ضائع کر دی. دنیا کو تو انہوں نے خوب آباد کر دیا، اپنی ترقیات کو خوب انہوں نے حاصل کر لی، دنیا کے عیاشی کے سامان خوب باہم پہنچا لیے. لیکن انسانی اقدار اور اخلاق سے وہ معلوم ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے رسول اللہ کی واضح تعلیمات لے کر آئے. وجاءت رسل
بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول بالبینات کے ساتھ واضح اللہ کی ہدایات اور پیغامات لے کر ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے ان کی بات ایک نہ سنی، ان کی الٹا مخالفت کی، ان کے دشمن بن گئے، پھر اللہ نے ان کو تمام برباد کر دیا۔ اور یاد رکھو وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نہیں تھا ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جو انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اختیار کیا ظلم، فساد، بدماشی کا، وہ تو اپنی خود تباہی اور بربادی کو انہوں نے اختیار کر رکھا۔ اللہ نہیں کسی پر ظلم کرتا، اللہ کو سمجھانے کے لیے رسولوں، ہادیوں، اپنی تعلیمات کو بھیجتا رہا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام، اساء، جنہوں نے دنیا میں برائی کی، جنہوں نے دنیا میں خرابی کی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، ان کا انجام دیکھو، ان کا انجام کیا ہوا؟ سوء، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ السوء کانت کا اسم ہے، جو مؤخر ہے، السوء الحسنى کے وزن پر ہے کہ انہوں نے اچھائی کی، ان کا انجام اچھا ہونے کی بجائے برا انجام ہوا، اور اس کی وجہ قرآن نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات اور اس کی تعلیمات کو انہوں نے جھٹلایا، اس کی جگہ پر انہوں نے اپنے مفادات اور خواہشات کو سامنے رکھا، اور دوسری بات یہ کہ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، کہ وہ اللہ کی ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کا تبصرہ اڑاتے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ ٹھاٹ باٹ، ہماری طاقت قوت، ہماری یہ شان و شوکت، ہمارا جاؤ جلال، ہماری یہ عزت اور یہ ہمارا گھمنڈ سدا رہے گا۔ لیکن اللہ نے پھر ان کی تباہی و بربادی کے وہ سامان وہاں پہنچائے کہ آج ذرا چلو زمین میں ان کی آبادیوں کو دیکھو، ان کی کھنڈرات آبادیوں کی تمہیں آج درس عبرت دیتی ہے، تمہیں سبق دیتی ہے کہ ایسی ظالم طاغوتی قوموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ تو دنیا میں اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا، دنیا میں ان کو سزا دی ہے، لیکن ایک اور دن بھی اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہوا ہے، یوم القیامہ، قیامت کا دن، جس دن انسان کی زندگی کا ایک ایک پائی اور ایک ایک پل کا اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر کی، کتنا شکر ادا کیا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کیا۔ اللہ یبدأ الخلق، مخلوق کو پیدا کرتا ہے ابتدا میں بھی، اور پھر ابتدا میں پیدا کرنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، ان کی وہ زندگی ان سے واپس لے لیتا ہے، پھر ثم یعیدہ، انہیں لوٹائے گا، پھر دوبارہ زندگی ان کو ملے گی، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون، وہ دن جب آئے گا، وہ گھڑی حساب و کتاب کی جب قائم ہوگی، اس وقت مجرم لوگ وہ مایوس ہو جائیں، انہیں بچنے کی کوئی توقع نہیں رہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، أَبْلَسَ يُبْلِسُ الْإِبْلَاسُ، کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، آس ہو جائے، اسے بچنے کی کوئی امید نہ رہے، اس کو کہا جاتا ہے أَبْلَسَ يُبْلِسُ۔ تو مجرم لوگ بالکل اب انہیں کوئی بچنے کی کہیں بھی کوئی امید نہیں ہے، جنہوں نے دنیا میں انسانیت کے لیے جرم کیے، دنیا میں خرابیاں پیدا کی، آج اللہ کی عدالت سے نہیں بچے، دنیا کی عدالتوں کو وہ خرید لیتے ہیں، دنیا میں مجرم لوگ دندناتے اور بچ جاتے تھے، دندناتے پھرتے تھے، ان کی گرفت نہیں ہوتی تھی، وہ دارتے خرید لیتے تھے، وہ سفارشیں لڑا لیتے تھے، وہ طاقت و قوت کے بلبوتے تھے، بوتے پر اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، لیکن اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اس دن ان کے وہ شرکاء جنہوں نے دنیا میں ان کو بڑی طاقت اور پاور سمجھ کر
اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا رکھا تھا، وہ ان کے شرکاء چاہے وہ کوئی عبادت کے رنگ میں کسی بت کو یا کسی اور غیر مری طاقت و قوت کو اللہ کے سوا پوجتے ہوں، یا اس سے مراد وہ دنیا کے سہارے اور طاقت و قوت کے لوگ بھی ہیں جن پر دنیا میں اعتماد کرتا ہے۔ آج دنیا میں مجرم لوگ ہر ایک کے پیچھے تم دیکھو گے کوئی نہ کوئی ایم پی اے، ایم ایل اے، کوئی نہ کوئی بڑی طاقت و قوت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ مجرم ایسے جرم نہیں کرتے کہ بڑے جو مجرم ہوتے ہیں ان کے پیچھے وقت کی بڑی سیاسی طاقتیں اور پاوریں موجود ہوتی ہیں، بیوروکریسی موجود ہوتی ہے جو ان سے جرم کرواتی ہے، اور لہٰذا اس جرم کرتے ہوئے انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ ہم پکڑے بھی گئے تو ہمارے پیچھے موجود ہے جو ہمیں بچا لیں گے۔ اب یہ چیزیں تو کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ مجرموں کو جب پکڑا جاتا ہے نا تو ان کے جو معاون اور مددگار ہوتے ہیں نا وہ پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پہلے وہ بھی خاموش ہوتے ہیں، ان کے شیطان بنے ہوتے ہیں، جب ان کی گرفت ہوتی ہے تو پھر شور مچاتے ہیں، وحیلا مچاتے ہیں۔ تو دنیا میں جو ان کے کام آنے والے ان کے وہ شرکاء تھے جنہوں نے ان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، بل قیامت کے دن وہ شرکاء ان کے کام نہیں آئیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شرکاء کا ہی انکار کرتے ہیں۔ شرکاء ان کا انکار کر دیں گے کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح کل قیامت کے دن ان کی اس طرح کی بندگی کرنے اور اطاعت کرنے کا یہ انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی غلامی نہیں کرتے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، وہ جس دن وہ گھڑی یوم القیامہ کی آئے گی، قیامت آئے گی، اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے، اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک سچی جماعت ہوگی جس کا عمل دنیا میں عدل، امن، اعلیٰ اخلاق کا تھا، انسانیت کے لیے جنہوں نے کام کیا، ایک وہ جماعت ہوگی، اور دوسرا وہ فسادیوں کی جماعت ہوگی۔ تو جو لوگ اپنے عمل کے اعتبار سے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دنیا میں تو ملے جلے رہتے ہیں، اچھے برے لوگ ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں الگ الگ جماعتیں بن گئی ہیں۔ لہٰذا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو مانا، اللہ کی تعلیمات پر ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آئے۔ ایمان حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انسانیت کی کامیابی و ہدایت کے لیے جو کچھ تعلیمات لے کر آئے ہیں ان پر یقین رکھنا اور ان پر عمل کرنے کا عزم کرنا اور اس کی نیت کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان محض کسی بات کو مان لینا نہیں، بلکہ جو کچھ مانا ہے اس درجے کا اس میں یقین ہو، سچائی کا، کہ انسان مر تو جائے اس کے خلاف جانوں سے گوارا نہ ہو، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جتنا کسی کو کسی بات پر یقین ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس بات کے خلاف جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو جب یقین ہو مثلاً اس کے سامنے زہر رکھا ہوا ہے اور اسے پتا ہو یہ زہر ہے، پورا یقین ہو، وہ کبھی بھی اس زہر کو نہیں کھائے گا، اس سے بچے گا۔ اور جس کو نہیں معلوم وہ ہو سکتا ہے اس زہر کو غذا سمجھ کر یا کوئی مفید چیز سمجھ کر کھا لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ایمان اور یقین نہیں اس طرح کا اس بارے۔ ایمان در حقیقت اس یقین کے اعلیٰ درجے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے خلاف کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ آج ہمارا ایمان تو ہے سرسری صاحب بس زبان سے کہتے ہیں آمنا، ایمان لے آئے۔ اگر ایمان اتنا پختہ ہو جائے، یقین اتنا قوی ہو جائے کہ اس کے خلاف کا انسان سوچ بھی نہ سکتا ہو، تو پھر بڑا برائی خرابی کار ہے۔ تو باہر کے جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اپنے اس ایمان کے مطابق انہوں نے اپنے عمل کو درست کر لیا، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، بس وہ کل قیامت کے دن باغ میں خوش ہوں گے اور ان کا اعزاز ہوگا۔ روضہ سے مراد یہاں جنت ہے کہ جنت میں پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو ہر لمحہ خوشیاں نصیب ہوں گی۔ یحبرون،
یحبرون، ایسی خوشی کو کہتے ہیں کہ جس میں اعزاز بھی، اکرام بھی، کہ اہل جنت کا ہر لمحہ جب اکرام اور عزت ان کی بڑھے گی، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ان کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کیا، وَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور یہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، جہنم کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ محضرون، کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ کر دینا جہاں ہمیشہ رہنے کا ارادہ اور عزم ہو، اس کو محضرون کہتے ہیں، انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے حاضر اور قید کر دیا جائے گا۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد، یاد رکھو برے کام کا نتیجہ دنیا میں بھی برا ہوتا ہے، اور اچھے کام کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے، نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ برے کام کا انجام دنیا میں بھی برا نکلے گا، اور اچھے کام کا نتیجہ دنیا میں بھی اچھا نکلے گا، اور آخرت میں بھی اسی کے مطابق۔ اللہ نے اس کو بیان کرنے کے بعد آج مسلمان جماعت کو، سچی مسلمان جماعت کو حکم دیا ہے کہ اے مسلمان جماعت، تم دنیا میں اللہ کے نمائندے ہو، اپنی تربیت کے عمل کو سب سے پہلے بہتر بناؤ، اور انسان کی، مسلمان کی تعلیم و تربیت کے لیے اب ایک طرف اللہ نے کتاب مقدس کو نازل کیا، تو تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب انسانیت کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف اس پر عمل کر کے اپنی تربیت درست کرو۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا عمل نماز ہے، 5 نمازوں کا اہتمام کرو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی، یہ 5 نمازیں مسلمان جماعت کی تربیت اور ٹریننگ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں 5 نمازوں کا تذکرہ کیا، فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ فسبحان اللہ مصدر ہے، اس سے پہلے فعل معطوف ہے، سبحوا سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ شام کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو، اور تمسون میں عصر اور مغرب کی نماز آتی ہے، جب شام کا وقت سورج ڈھل رہا ہوتا ہے تو فرمایا اس وقت اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی نماز بیان پڑھو۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یاد رکھو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں نمازوں کے اوقات کا بھی بیان ہے، مطلقاً اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا، لیکن نمازوں کے اوقات مقرر ہے۔ نماز میں بھی کیونکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، زبانی ذکر، زبان سے انسان ذکر کرے، دل سے اللہ کی طرف انسان متوجہ رہے، اور اپنے اعضاء سے فرمانبرداری کا اظہار کرے۔ دل، زبان اور جوارے تینوں اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہوں، اس لیے نماز سب سے بڑا اور عام ترین ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت تم شام کرتے ہو، یعنی عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت نماز پڑھو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو یعنی فجر کی نماز پڑھو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرو، آسمانوں میں بھی اسی کی حمد و ثنا ہے، زمین میں بھی ہر چیز، اس کائنات کے اندر اللہ نے جس قدر بھی مخلوقات بیان کی ہے نا، پیدا کی ہے نا، سب کی سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ صرف انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، تمہاری مرضی ہے، کرو اللہ کی حمد و ثنا بیان، یا نہ کرو، تمہیں اختیار ہے، تمہاری اس اختیار پر ہی تمہارے لیے جزا و سزا ہے۔ دیگر مخلوقات کے لیے اللہ نے جزا و سزا بھی نہیں رکھی ہے، اور نہ ہی ان کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں، بلکہ کائنات کی کوئی چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ تو آسمان و زمین میں ہر چیز اسی کی حمد بیان کرتی ہے،
تم بھی وعشین عشاء کے وقت اس کی تسبیح بیان کرو، یعنی نماز پڑھو، وحین تظہرون اور جس وقت تم دوپہر کرتے ہو اس وقت اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کی ایک نشانی ذکر کی، دلیل ذکر کی، یخرج الحی من المیت، دیکھو اللہ کی ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتی ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتی ہے۔ انڈا ہے مثال کے طور پر، بے جان چیز ہے، اسی کے اندر سے اللہ ایک جاندار چوزہ نکال دیتا ہے۔ انسان کا مادہ منویہ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اسی سے ایک بچہ نکل آتا ہے جی۔ اسی طرح اللہ نے مردہ سے زندہ کو نکال کے اور زندہ سے بعض اوقات اللہ مردہ کو نکال دیتے ہیں۔ اور دیکھو وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو ہی تم دیکھ لو کہ زمین خشک بنجر ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی ہریالی کوئی پیداوار نہیں ہو رہی ہوتی، بارش نازل کر کے اللہ اسی کو کیا کر دیتے ہیں، سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے سرسبز و شاداب کھیت ہوتے ہیں، اللہ ان پر کوئی ایسی زیادہ باری یا طوفان نازل کر کے ان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جیسے وہ ایک عدم سے وجود دیتا ہے، وجود کو فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی طرح تمہیں جو اس نے وجود دیا ہے ایک وقت میں تم سے لے لیتا ہے، تم پر موت آ جاتی ہے، تمہاری جسم کی طاقت و توانائی، قوت اور روح سب ختم، پھر وہ دوبارہ تم میں اپنی روح اور حیات پیدا کرے گا اور پھر تم اللہ کے حضور پیدا پیش کیے جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ناکامی اور کامیابی کے اسباب کو بھی ذکر کیا اور اس بات کو بھی واضح کی ہے کہ جو لوگ خرابی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں سزا سے بچ نہیں سکتے، اللہ ان کو ضرور سزا دیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نہیں